نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہے، یعنی ساری کائنات کی وجہ آپ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے اس بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات حضرت اللہ نے فرمایا کہ مجمع بحرین، یہ دائرہ شکر کے دل میں خیال تو آیا کہ ہندو اور مسلمانوں کو ملانے کے لیے ان کے مذہب، ہندوؤں کے مذہب کو اور اسلام کے، ہندو اور مسلمانوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کے اندر بہت جو ہے بنیادی طور پر، جامع طور پر حضرت اللہ نے واضح کرتے ہوئے۔ اور ایک بات جو ہے ہندوؤں کے یہاں پر جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے اندر جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آئی، اور اس کتاب کا پہلا جملہ یہ ہے کہ ہندوستان جنت نشان، جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی۔ تو جس کی جو ہے آرزو کو پورا کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کو آنا چاہتے تھے، لیکن جو ہے کربلا معلیٰ میں آپ کو جو ہے یزیدیوں کے لشکر نے روکا اور وہاں پر آپ کو شہید کیا گیا۔ مگر بعد شہادت آپ کی روح مبارک، کیونکہ جسم کو تو شہید کرے لیکن روح کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، وہ روح مبارک ہندوستان کے اندر آئی اور ہزاروں ہندوؤں میں یہاں پر ایسی جو ہے نا محبت پیدا کی کہ محرم کے وقت میں اگر دیکھیں گے تو کیا ہندو کیا مسلمان سارے ایک ہو کر جو ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے ہو گئے، گن گا رہے آپ کے۔ یہ حضرت اللہ نے فرمایا یہ محرم جو ہندوستان میں ہو رہا، نہ جو ہے جاپان میں ہوتا، نہ امریکہ میں ہے، نہ آسٹریلیا میں ہے، اور نہ عربستان میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ جو ہے نا ترکستان میں ہے، نہ کسی جو ہے نا دنیا کے کونے ملک میں ایسا محرم نہیں ہوتا جو ہندوستان میں ہوتا۔ حتیٰ کہ جہاں پر کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین شہید ہوئے، وہاں پر بھی جو ہے ایسا محرم نہیں ہوتا جو ہندوستان کے اندر ہوتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرزو تھی ہندوستان کے لوگوں کو اسلام سمجھانے کی، اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے امام حسین آنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو جو ہے روکا گیا۔ آپ کی روح مبارک بے قرار اور بے چین تھی کہ آپ کے نانا جان کی جو ہے دین کو یہاں پر ہندوؤں کے قوم میں پیش کرنے کے لیے، تو یہاں پر وہ روح مبارک آنے کے بعد محرم کے رسوم میں مذہبی، سیاسی، ہر جو ہے نا عقیدے کے لوگ اس تحریک کے دلدادہ ہو گئے، اور بعض جو ہے نا ہندو مسلمانوں کے اندر بھی اتحاد پیدا ہوا، لیکن بعض ہندوؤں میں بھی اور بعض مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو ہے اس اتحاد کو توڑنا چاہتے تھے۔ یا انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد میں یہ نظریہ بدل گیا، اکبر کی حکومت میں، اس کے بعد میں مغلیہ سلطنتوں میں جو ہے یہ اتحاد کا نقطہ برقرار رہا۔ اس کی جو ہے اخلاقی وحدت کہا جاتا ہے۔ اخلاقی وحدت ایک جو ہے عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت۔ یہ ناسوتی وحدت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، عالم ملکوت جو اخلاقی وحدت کا نام ہے۔ یہ اخلاقی وحدت اکبر کے زمانے میں محبت میں بھائی آپ ہندو مسلمان کو جو ہے نا بیٹی دے رہے، مسلمان ہندوؤں کو بیٹی دے رہے، یہ جو ہے نا رواداری چلی۔ لیکن یہ مذہبی نہیں تھا، یہ جو ہے رواداری کے طور پر، محبت کے طور پر ایسا میل ملاپ ہو گیا۔ لیکن جب مذہبی معاملہ آ گیا تو وہاں پر چند جو ہے نا ایسے تعصب بھرے جو برہمن یا جو ہے نا مسلمانوں میں سے بھی چند لوگ اس کو توڑنے کے لیے کیا کرے کہ یہ مذہب کا نعرہ اٹھا دی کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں، ہندوؤں میں جو ہے نا برہمن بھڑکانا شروع کرے کہ یہ تمہارے مذہب سے کیا تعلق ہے، آپ جو ہے نا محرم میں جا کے ان کے علم اٹھا رہے، کبھی وہ تمہارے مندروں کو آئے گا، کبھی جو ہے نا تمہاری پوجا کرے گا، یا ایسی جو ہے نا باتیں ہندو اور جو ہے نا برہمن جو ہے وہ ہندوؤں میں پیدا کرے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ اخلاق کی جو ہے نا دائرہ ختم ہو گیا۔ اور جو ہے مسلمان مندر کو نہیں آ رہے، ہندو جو ہے نا آ رہے درگاہ پہ آ رہے، اور جو ہے نا یہ حضرت امام حسین کے علم اٹھانے کے لیے آ رہے۔ تو اب یہ ظاہرہ بات تھی، اب یہ ہندوؤں کے سمجھ میں آ گئی بات کہ بالکل یہ تو صرف جو ہے ہم ہی ان کے پاس محبت کا سامان لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اس کی وجہ سے یہ دوری ہو گئی۔ انگریزی حکومت جب آئی یہ آپس میں جو ہے نا فتنہ پڑ گیا۔ تو اب جو ہے جو تمنا تھی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا اسلام کے نقطۂ نگاہ سے یہ دو قوموں کو جو ملایا جا رہا تھا، اس کے اندر یہ مذہبی بھید پیدا۔ تو اب اللہ نے، کیونکہ اللہ کی مرضی انسانوں کو ملانے کی ہے، اللہ ملاپ چاہتا ہے اور شیطان ٹوٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو اللہ کی مرضی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے مقدس کتابوں میں
यानी वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर ये लिख के रख दिया कि अय हिंदुओं, यानी तुम्हारा जो मुकद्दस अवतार है या तुम्हारे जो नजात देने वाले हैं वो मुसलमानों में आएंगे, ये इनके पास लिखा हुआ। जैसा जो है साक्षात शिवतान मुसलमान रूप सुधरे के तंदान हुसन्याय माड़ी बंदानों में ये हजारों निशान। अब ये जाहिरा तौर पर बोल कर तो मुसलमानों को, हिंदुओं को मुसलमानों से दूर कर दिए, उनके मुहर्रम से हटा दिए, अरे ये क्यों जाते तुम लोग मंदिर को नहीं आते। लेकिन जो है उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि उन मुसलमानों में, मुसलमान के रूप में, सैयद के घराने में हजारों अपने जो है ना ज़मीन और आसमान के निशानात के साथ मुसलमानों में हमारा अवतार पैदा होकर आने वाला है। तो इसके बाद ये ऐसा इतिहाद है, हज़रत आलम सन 1924 में खड़े होकर ये ऐलान करें क्या है हिंदुओं, तुम्हारा जो है ना ईश्वर अवतार, जन्मश्रेष्ठ अवतार जो तुम्हारे किताबों में लिखा हुआ है, जिसकी पेशानी पर चांद का निशान रहेगा और हाथों में निशानात रहेंगे और वो गेरुआ लिबास पहनेगा, ये तमाम जो है ना किताबों में लिखा हुआ है। और वो सबसे बड़ी खूबी है कि वो मुसलमानों में पैदा होगा, यानी मुसलमानों में आएगा। अब तुम इस्लाम से दूर कैसे जा सकते हो जबकि तुम्हारे मुक़द्दस किताबों में ये बात लिखी हुई है कि वो आने वाला वजूद जो मौदा है वो मुसलमानों में आएगा और वो आकर तुमको कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाएगा। और ये हमारे मुक्ति का मंत्र यानी नजात का जो है ना महामंत्र होगा। इसके ताल्लुक से भी लिखा हुआ है, अलोपनिषद में लिखा हुआ है, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त होती जपे नामे मोहम्मद। यानी ला इलाहा पढ़ने से पाप जो है ना दूर हो जाते, इल्लल्लाह पढ़ने से बुलंद मुकाम हासिल होता। और अगर दायमी तौर पर स्वर्ग में जाना है, जन्नत में जाना है तो जपे नामे मोहम्मद। और कबीरदास यही फरमाए कि भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन धर्माया, वही मोहम्मद वही मोहम्मद। तो इस्लाम कोई अलग धर्म नहीं है, इस्लाम जिसका नाम शांति धर्म है उसी को इस्लाम कहा गया। तो जो उनके पास यानी हिंदू मजहबी किताबों के अंदर शांति धर्म का जो तस्करा है, संगमनाथ का जो तस्करा है, वो अवतार मुसलमानों में पैदा हो गया। एक तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले, उसके बाद आपके जो है ना पूरे निशानात मजहबी किताबों में लिखे हुए, उसके बाद हिंदू और मुसलमानों को मिलाने के लिए जो वजूद आएगा हिंदुस्तान के अंदर, उसको जो है जन्नत से शराब के मुसलमान, हिंदू तो करीब आए थे लेकिन मुसलमान उनके बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते, जैसा रामचंद्र जी, किशन जी या जो है ना वेद है, शास्त्र है, इन किताबों का जो है ना मुसलमानों के पास कोई एहतराम नहीं था। तो हज़रत क़िबला इन किताबों का जो है ना एहतराम कायम था, क्योंकि इन किताबों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक है। जिस किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और इस्लाम का तज़किरा है, वो किताबें ख़राब कैसा हो सकती? और जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी है वो लोग ख़राब कैसा हो सकते हैं? इस तरह हिंदू और हिंदुओं के जो है ना जो राम कृष्ण है या वेद शास्त्र है, इन किताबों की इज्जत मुसलमानों के दिलों में कायम करें। बाज़ लोग क्या है अपने मज़हब की तारीफ़ करते लेकिन दूसरे मज़हब की जो है ना उसको क्रिटिसाइज करते। यहाँ पर हज़रत आलम ऐसा नहीं बताया, बल्कि जो है तुम्हारी किताबों का भी एहतराम है। एहतराम इसलिए है कि उसमें इस्लाम का तज़किरा है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वो राम और कृष्ण आज मजबूर होकर हज़रत आलम फरमाए हमारा नाम ना लिए सही, लेकिन आज की जो बड़ी बड़ी तहरीकें हैं वो इसी नजरिए पे है कि हिंदुओं की किताबें, मुक़द्दस किताबें पढ़ के इस्लाम को पेश करें, इस्लाम समझाने की कोशिश करें। तो इस तरह जो है इनकी किताबों के अंदर भी नूर है, इनकी किताबों में भी जो हिदायत की बातें हैं। और ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो अवतार या जो है ना राम कृष्ण जो भी है, ये भी नेक जो है ना अल्लाह वाले हैं या अवतार हैं। इस बात को जो है मुसलमानों में पैदा किए, मुसलमानों को बताए। और यही बात कि हिंदू जो है बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम रख ले रहे, जैसा कोई जो है ना जंगैया नाम रखते, जंगैया जहांगीर तरह का नाम रखते, जान पाक शहीद जानैया बोल के नाम रखते, हसनप्पा हुस्नप्पा हाशन्ना हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन के ये नामें रख ले रहे, मौला अली के नाम रखते, हिंदू रखते। लेकिन मुसलमान उनके बुजुर्गों से अगर नफरत करेंगे तो उल्फत और मोहब्बत कैसा होती? एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती। जब वो जो है हमारे बुजुर्गों का एहतराम करे तो हमको भी चाहिए कि उनके बुजुर्गों से मोहब्बत करें, उनके बुजुर्गों का एहतराम करें, उनकी किताबों का एहतराम करें। एहतराम करते हुए इस्लाम की जामियत क्या है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसानात क्या है, वो उनको बताएं। अगर ये काम हिंदुस्तान के अंदर
ایک جو ہے نا عالمی سطح پہ، بلکہ عالمی سطح پہ اگر نہ کرے صحیح، صرف ہندوستان کے اندر بھی اگر اس کام کو اگر لے کے اٹھیں گے تو ہندوستان میں بہت، کیونکہ ہندوستان کے لوگ مذہب کے دیوانے ہیں، یہاں کے لوگ اگر مذہبی طور پر اگر وہ آگے آئے تو ساری دنیا پہ یہ مذہب کا جو ہے نا بول بالا ہوتا، اور ہر زمانے میں مذہب ہی سے انسانوں کو ایک کیا گیا، اور مذہب سے ہٹ کر کوئی اتحاد دنیا کے اندر امن اور شانتی قائم کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی تحریک جو ہے نا امن شانتی قائم کرنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کتاب کے اندر حضرت عالم ہندو مذہب کی جو بنیادی جو ہے نا اصطلاح ہیں اور اسلام کی جو بنیادی اصطلاح ہیں اس کو، اور تصوف، علم تصوف، کیونکہ بہت سے ہندوؤں کا یہ بھی جو ہے نا ان کا خیال ہے کہ اسلام میں تصوف نہیں، تصوف یہ ہندو مذہب کے اندر ہے، جس کی جو ہے نا انسان کے اندر خدا کو دکھایا جاتا، انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے، ساری کائنات ہے، اہم برہماسمی۔ سب سے بڑا جو ہے نا تصوف کا ان کے پاس اظہار یہ ہے کہ ہم برہماسمی، میں جو ہے نا خدا ہوں، میرے اندر خدا کا نظارہ ہے۔ یہ جو ہے ہندو قوم کے اندر تصوف کا علم زیادہ ہے، یہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھ رہے کہ اسلام میں تصوف نہیں، حالانکہ اسلام کا جو تصوف ہے وہ ہندو مذہب کے تصوف سے بھی بڑھ کر جو ہے نا اولیاء اللہ دکھائے۔ اس کے لیے جو ہے نا بہت کافی وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم جیسا انی ان اللہ، جیسا اہم برہماسمی کہا گیا، اسی طرح قرآن کریم میں انی ان اللہ کہا گیا۔ انی ان اللہ کے معنی ہوتے کہ بے شک میں اللہ ہوں، یہ میں اللہ یعنی اللہ قلب مومن میں بیٹھ کر، جیسا منصور بن اللہ آپ فرماتے ہیں کہ کھوئے جو خودی اپنی تو بندہ بھی خدا ہے، منصور کے لب ہو تو اللہ کی صدا ہے۔ منصور بن اللہ جو ہے نا اللہ بولے، کیوں بولے؟ اللہ میں فنا جب ہوئی ختم عبادت تو ہے اللہ باقی، کام کرتا ہے خدا بھولیے انسان لے کر۔ تو اس طرح جو ہے اسلام کے اندر یہ تصوف اولیاء اللہ بتائے، لیکن ظاہرہ علماء کی کتابیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تصوف نہیں ہے، لیکن حضرت عالم اس کتاب کے ذریعے سے اس بات کو بھی جو ہے نا واضح کیے کہ اسلام کے اندر جو تصوف ہے، اور رام اور کرشن جی کے معناس تصوف کو جو ہندو جو قوم اس تصوف کی وجہ سے بردبار اور جو ہے نا نرم قلب والی جو ہے نا یہ قوم تھی، ان کو جو ہے اسلام کے اندر قرآن کریم کے اندر تصوف کا جو عرفان ہے، جس کو تتو گنان کہا گیا، تتویچار کو، اس کو جو ہے نا اس کتاب کے اندر واضح طور پہ حضرت عالم بتائے۔ تو بہرحال اس کے اندر نقشے بھی ہیں، اس کتاب میں نماز کا نقشہ ہے، براق کا نقشہ ہے، اور نقشہ لوح محفوظ ہے، اس کی بہت سی جو ہے نا تفصیلات ہیں۔ بہرحال مبلغین کو جو ہے، اور ایک بات ہم سنیں کہ مولوی حبیب بن بھائی صاحب مبلغ اسلام سے روایت ہے کہ آپ فرمائیں کہ جب حضرت اللہ نے جامع بحرین کتاب لکھے تو اس کے بعد میں 6 مہینے اس کتاب پہ درس دی، 6 مہینے تک درس قرآن دی، اس سیزن یعنی اس کتاب پہ درس دی۔ تو ہمارے حالانکہ وہم گمان بھی نہیں تھا، ہم ابتدائی سے یہ چاہتے تھے کہ مبلغین کا یہ خیال تھا کہ کتاب کی جو اصطلاح ہیں کہ قرآن اور قرآن سے اور وید اور شاستروں سے جو اصطلاح ہیں مطابقت ہے، جو ہے اس میں کمپیریٹیو ہے، اس کو جو ہے یاد کیا جائے اور قوموں کے سامنے جو ہے نا پیش کیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اسلام میں کوئی الگ باتیں نہیں ہیں اور ہندوازم میں کوئی بری باتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کو واقف کرانا۔ اور مسلمانوں اور ایک بات، حضرت عالم جب یہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے، یہ آزاد ہونے کے بعد بھی گاندھی جی سے ملاقات کیے اور یہ لکھے بھیجے گاندھی جی کو حضرت عالم کہ گاندھی جی یہاں پر مسلمانوں کو گیتا پڑھاؤ اور ہندوؤں کو قرآن پڑھاؤ، تاکہ لوگ جو ہے اس بات سے واقف ہوں کہ اگر ہندو قرآن پڑھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور جو ہے نا مسلمان اگر گیتا پڑھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ گیتا کی تعلیم کیا ہے۔ آج یہ جو ہے مولانا عثمان علی صاحب قبل اسلام ہمیشہ بیان کرتے ہیں، دیر و حرم میں کوئی نہیں تیری راہ پر، ہندو نئے نئے ہیں مسلمان نئے ہیں۔ ہندوؤں کو اسلام کیا ہے یا ان کا مذہب نہیں معلوم، مسلمانوں کو کا ہی مذہب نہیں معلوم، یہ دونوں جو ہے انگریزوں کے دیوانے بن گئے۔ ایک بیان میں مل صاحب بیان کرتے ہیں پہلے تھے کہ مسلمانوں کا پیجامہ نکال دیا اور ہندوؤں کی دھوتی کھول دیا، یہ دونوں کو پینٹ پہنا دیا، پٹلون پہنا دیا انگریز، اب انگریز کے دیوانے ہو گئے۔ اب مذہبی نہیں معلوم تو اتحاد کہاں سے پیدا ہو؟ تو یہ جو ہے یہاں پر ہندوستان کی آزادی کے بعد، کیونکہ یہ ملک مذہبی ملک ہے، مذہب کو جو ہے نا سب سے زیادہ اہمیت دینا ضروری ہے یہاں پر، تو یہ حضرت عالم گاندھی جی کو لیٹر بھی لکھے اور گاندھی جی سے بتائیں کہ تعلیم نظام میں یہ شامل کرو کہ مسلمانوں کو گیتا پڑھائیں اور ہندوؤں کو قرآن پڑھائیں۔ تو یہ دونوں مذہب والے جب آپس سے جو ہے نا تقابلی مطالعہ کریں گے تو ان لوگوں کے آپس میں بھید بھاؤ ختم ہو جائیں گے اور محبت پیدا ہو جائے گی۔
تو اس کتاب میں یہی بات حضرت اللہ نے بتایا کہ تصوف میں یعنی اس کتاب کے اندر جو اصطلاحیں ہیں یہ صرف زبان الگ ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب ایک ہی ہے. جو عربی میں ہے ہونے کی وجہ سے ہندو نہیں سمجھ سک رہے اور جو ہے